اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بر صغیر پاک و ہند کی عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہیں سردار اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ افغانستان میں غزنی شہر میں اور محلہ حجویری میں 1009 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا۔ ابتدائی تعلیم غزنی شہر میں حاصل کی۔ اس کے بعد عراق، شام، فلسطین، خراساں میں مزید تعلیم کے لیے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ تو وہاں جا کر آپ نے اپنے روحانی مرشد حضرت ابو الفضل حسن الختلی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ آپ بر صغیر میں جائیں اور لاہور میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ شروع کریں۔ تو حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جب خراساں سے میں لاہور پہنچا تو میں نے 300 ایسے بزرگ دیکھے۔ ان میں سے ایک ہی بزرگ سارے جہاں کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش 1009 میں لاہور آئے اور دریائے راوی کے کنارے اپنا ڈیرا لگایا۔ آپ بیٹھے۔ وہاں پر ایک مسجد اور مدرسہ بنایا۔ تو اس وقت ہندوستان میں اور لاہور میں ہندو برہمن اور جوگیوں کی اکثریت تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کئی صوفیہ کرام آئے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لاکھوں لوگوں نے دین اسلام قبول کیا، جن میں ہندو تھے، برہمن تھے، جوگی تھے اور دوسرے لوگ کہہ لیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جب میں لاہور آیا تو مجھ سے پہلے ایک جنازہ جا رہا تھا۔ تو جب میں نے اس جنازے میں شرکت کی تو مجھے سمجھ آئی کہ میرے مرشد نے یہاں پر مجھے کیوں بھیجا ہے۔ اس لیے کہ مرشد کا ایک مرید وفات پا گیا ہے، اس کی جگہ میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری جو ہیں وہ بر صغیر پاک و ہند کے سردار الاولیاء ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو حجرہ ہے اس میں چلا کاٹا اور جاتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں رہنما۔ اسی طرح شاعر مشرق علامہ اقبال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: نگاہ بلی میں وہ تصویر دیکھی، نگاہ بلی میں وہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی،
تقدیر دیکھی۔ تو اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضر ہوئے، تو انہوں نے بھی جاتے ہوئے یہ شعر پڑھا، گنج بخش مشہور ہاں تو زمانے وچ، گنج بخش مشہور ہاں تو زمانے وچ، کرم کر تے کرم کروا تے رکھ شرم دو جہاناں وچ۔ تو یہ مقام ہے حضرت داتا علی حجویری کا۔ تو جب لاہور میں آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ بھاٹی گیٹ کے دروازے کے آگے بیٹھا کرتے تھے، تو اسی نسبت کی بنا پر بھاٹی دروازے کا نام جو تھا وہ حجویری دروازہ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ حضرت داتا علی حجویری کی بے شمار کرامات ہیں، اگر ہم پوری رات ڈسکس کرتے رہیں تو وہ ختم نہ ہوں گی۔ تو جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی تو اس وقت لاہور شہر میں ایک مفتی شاعر تھا، اس نے فتویٰ جاری کیا کہ مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہیں، اس لیے یہاں نماز پڑھنا مناسب نہیں۔ تو جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو انہوں نے پورے لاہور میں اعلان کروایا کہ جو کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے پیچھے نماز پڑھیں۔ سب لوگ آئے اور حضرت داتا صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، آخر وہ مفتی شاعر بھی آیا۔ تو جب داتا صاحب نے فرمایا منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر، تو جتنے پیچھے نمازی تھے وہ کعبہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار کرامات ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش، گنج کے معنی جو ہیں وہ خزانہ بانٹنے والا، گنج کے معنی خزانہ بانٹنے والے۔ تو حضرت داتا گنج بخش لاہور سے مختلف شہروں میں جاتے رہے اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن اپنا مستقل ٹھکانہ لاہور ہی کو بنایا، وہاں ہی رہے۔ اسی لیے لاہور کو داتا صاحب کی نگری کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لاہور پر حضرت داتا گنج بخش کا سایہ ہے، ان کی دعا ہے لاہوریوں کے لیے۔ تو 1072 میں حضرت داتا گنج بخش نے وفات پائی۔ تو اسی طرح ایک اور شاعر نے یہ کہا، سج گیا ہے بازار داتا گنج بخش، ہر طرف ہو رہا ہے دیدار داتا گنج بخش، فیض حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں بستیوں کی بستیاں، فیض حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں بستیوں کی بستیاں، ہر طرف بکھر رہا ہے اظہار داتا گنج بخش۔ لوگ آتے ہیں اور بھر کر جاتے ہیں جھولیاں، آؤ چلیں دربار داتا گنج بخش۔ حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق جب وہ لاہور میں رہتے تھے تو وہ صبح کی نماز
दाता साहब की मस्जिद में पढ़ने के लिए जाया करते थे। वो फरमाते हैं कि मैं दुआ किया करता था कि अल्लाह ताला के ये बुज़ुर्ग, ये दरवेश मुझे ख्वाब में आए। तो आप फरमाते हैं एक रात को मैं सोया हुआ था तो सब्ज़ पगड़ी वाला बुज़ुर्ग मुझे ख्वाब में आया, मेरे साथ बातें हो रही हैं। तो मैंने अपने मुलाज़िम से कहा कि जाएं खाने के लिए बंदोबस्त करें। तो मैंने पूछा उस बुज़ुर्ग से कि आप क्या खाएं पिएंगे। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं लस्सी पीऊँ। तो इल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि मैंने अपने उस मुलाज़िम से कहा कि जाओ लस्सी लेकर आओ। जब वो मुलाज़िम बाहर गया तो अल्लाह का एक और बुज़ुर्ग बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था। तो इल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि जब वो लेकर आया तो इतनी देर में मेरी आंखें खुल गईं, लेकिन मैंने हज़रत दाता गंज बख्श का, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का दीदार किया। अल्लाह ताला ने मुझे उनके दीदार का मौका नसीब फरमाया। तो आज जो हमने बयान किया है ये बरे सगीर की बहुत बड़ी हस्ती हज़रत अली बिन उस्मान अली हजवेरी अल मरूफ हज़रत दाता गंज बख्श, उनकी हिस्ट्री पे रोशनी डाली है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।